यीशु मसीह नासरी के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आमीन। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका चौथा बाब। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, नए अहदनामा की पहली बुक है अंजील मुकद्दस, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका चौथा बाब और उसकी 24वीं आयते मुकद्दसा की हम तलावत को सुनेंगे। अगर किसी ने निकाल लिया है तो आप जरूर अपनी जगह पर खड़े होकर पढ़ सकते हैं। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका चौथा बाब और उसकी 24वीं आयते मुकद्दसा को देखेंगे। वर्स नंबर 24 है जी। अगर नहीं निकाला आपने हवाला तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, सारे गौर से सुनिएगा। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, हम शुक्रगुजार हैं यीशु बादशाह की कि जीसस हर रोज हमारी रूहानी भूख के मुताबिक हमसे कलाम करते हैं, हमें गिज़ा देते हैं। आज हम इवल स्पिरिट्स के ताल्लुक से कुछ सीखेंगे, बदरूहों के ताल्लुक से, जिसे गैर मखलूक भी कहते हैं, बुरी रूहें जिनके ताल्लुक से कुछ लोगों को इल्म है और कई लोग नहीं जानते। मेरे दिल में खुदा ने ये बोझ डाला कि नए साल में दाखिल होने से पहले हम सब अपनी जिंदगियों पर, अपने खानदानों पर गौर करेंगे। क्या हमारे खानदानों में बुरी रूहें, बुरी तासीरें तो नहीं काम करती? अभी जो बाइबल मुकद्दस में से तिलावत को हमने सुना, यीशु मसीह नासरी के ताल्लुक से लिखा हुआ है कि उसकी शोहरत यीशु के मौजज़ात की एक मशहूरी चल रही थी। लोग घरों में, अपने खानदानों में बातें करते थे कि एक नबी आया है जिसके छूने से लोग शिफा पाते हैं, जिसके कहने से मुर्दे जिंदा होते हैं, जिसके हाथ रखने से लोग हील हो जाते हैं, उसके कहने से लोगों के अंदर से बदरूहें निकलती है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और उसकी शोहरत यानी यीशु की शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई। ये इलाकों का नाम है, जिस तरह हमारा योहानाबाद है, निश्टर कॉलोनी, साथ इलाके, इसी तरह इलाकों का नाम है। तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और आगे लिखे हैं, और जिनमें बदरूहें थी उनको भी, जो बीमार थे, बीमारियों में जो लोग मुब्तला थे उन्हें भी, और जिनमें बदरूहें थी उन लोगों को यीशु के पास लोग लेकर आते थे। जकड़े हुए लोगों, जो लोग जकड़े थे, जिनके अंदर किसी किस्म की खुशी नहीं थी, अफसुर्दगी से भरे लोग, परेशानी से भरे लोग, उन लोगों को उनके घर वाले, उनके अजीज पकड़ते और यीशु के पास लेकर आते। फर्स्ट जो बीमार थे और सेकंड जो बदरू गिरफ्तार थे। ये बदरूहें कहां से आ गई?
क्यों इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, क्यों इंसान के अंदर घुसती हैं, क्यों इंसान को जकड़ती हैं? कभी आपकी ने इस ताल्लुक से ये सोचा ये कहाँ से ये मखलूक आ गई? क्यों खुदा ने बदरूहें इस जमीन पर रखी हुई हैं? क्यों ये हमें तंग करती हैं? रीजन क्या है? ये इवल स्पिरिट्स जो है ये क्यों हमारी दुश्मन है? ये क्यों हमें हमारी खुशियों को छीनती हैं? ये एक सवाल है जो हमें करना चाहिए। क्यों इवल स्पिरिट्स हमें जकड़ लेती हैं या हमें तंग करती हैं, सोने नहीं देती? इवल स्पिरिट्स जो है ये कई ऐसे लोग आकर मुझे बताते, पादरी साहब सारी रात नींद नहीं आई, बड़ा ही बदरुआ ने कुटिया। क्यों ये मारती हैं इंसानों को? क्यों ये इंसान की दुश्मन बनी हुई है? कभी आपने इस पर गौर किया? और कई लोग तो इस कंसेप्ट को मानते नहीं है। वो कहते कोई स्पिरिट्स नहीं है, कोई बैड स्पिरिट्स नहीं है, इवल स्पिरिट्स नहीं है, बदरूहे नहीं है, ये सिर्फ हमारे ज़हन के ख्यालात हैं। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जो वो दिन को जो हम काम करते हैं शायद वही ख्वाब हमें रात को आते हैं और वो ख्वाब डरावने बनकर हमें रात को तंग करते हैं। मुख्तलिफ तरह के लोग अपने कमेंट्स जो देते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस दौर में आज से 2024 साल पहले की बात ये लिखी हुई है। पाखरू की रहनुमाई से अंजील मुकद्दसा लिखी गई और हाली स्पिरिट की मदद से जब रसूलों ने कलाम को कलमबंद किया तो ये पाक खुदा के पाकों की पाक बातें हैं। इसमें किसी किस्म की कोई, कई दफ़ा हम सोचते हैं शायद ये कलाम बदल चुका है, इसमें मिलावट आ चुकी है, इसमें अल्फाज चेंज हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कलाम मुकद्दस, हमारी जो बाइबल मुकद्दस है, जो हमारे लिए बड़ी कीमती है, ये वो कलाम है जो हमारी जान से भी ज्यादा हमें प्यारा है। ये कलाम नहीं बदला, बल्कि ये कलाम इंसान को बदलता है, हमारी हालतों को बदलता है। ये वो बाइबल है जो हमारे सोच को बदलती है, हमारे ख्याल को बदलती है। इसलिए बाइबल मुकद्दस बिल्कुल नहीं बदली। अगर कोई शख्स आपको ये बात कहता है तो कभी भी उसकी बात की तरफ तवज्जो ना करें। बाइबल नहीं बदली, बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि ये वो बाइबल मुकद्दस है जब हमारे अंदर उतरती है, हमें चेंज करती है, हमारे अंदर तब्दीली पैदा करती है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर जो जो बातें लिखी हुई है वो सारी की सारी सच है। यीशु मसीह नासरी ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? जीसस पाक है और सच्ची है। यीशु मसीह नासरी ने ये भी कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये जीसस की मुंह की पाक बातें है। पाकरू की रहनुमाई से ये कलाम कलम बंद हुआ। और उस दौर में जब जीसस जमीनी खिदमत करते थे, बदन की हालत में जमीन पर आए थे और लोग जीसस के पास आते, जीसस के कलाम को सुनते और लोग बरकत पाते। कलाम के वसीले लोग जीसस की तरफ, यीशु की तरफ माइल होते। और जो अभी हमने तिलावत को सुना कि जीसस के मौजज़ात को देख देखकर लोगों के अंदर इस हद तक ईमान पैदा हो चुका था कि हम अपने घर वाले जो बीमार हैं, हमारे घरों में जो बच्चे बड़े बीमार हैं, बदरू गिरफ्तार हैं, हम यीशु के कदमों में लेकर जाएंगे, इन्हें यीशु ठीक करेगा। और अगर ये अल्फाज लिखे हैं और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको, जिनमें बदरूहें थी उनको भी, जो बीमार थे उनको भी, जो मफलूज थे उनको भी, जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे उन्हें भी यीशु ने चंगा किया, शिफा दी। जीसस के अंदर ये कुव्वत और कुदरत पाई जाती है, पाई जाती
کئی دفعہ ہم الفاظ بولتے ہیں پائی جاتی تھی نہیں بلکہ پائی جاتی ہے. آج بھی یسوع بڑے بڑے کام کرتے ہیں. آج بھی جیزس بدروہوں کو جھڑکتے ہیں اور وہ بدنوں کو چھوڑ دیتی ہیں. ایک میں کویسچن کر رہا تھا ابھی کہ کیوں یہ بدروہیں جو ہیں یہ انسان کا پیچھا کرتی ہے, انسان کو جکڑتی ہے. اگر ہم ہسٹری میں چلے جائیں تو ہمیں ملتا ہے کہ آسمان پر خدا نے پاک فرشتگان کو بنایا اور ان میں ایک ایسا فرشتہ تھا جسے لوسیفر کا نام دیا جاتا ہے, اور وہ ایک مقرب فرشتہ تھا. اسے خدا نے دوسرے فرشتوں سے کچھ بالا تر بنایا. اس کے اندر خاص گفٹس خدا نے رکھے, اور میں بھی ان گفٹس کی وجہ سے اس کے اندر غرور اور تکبر اور گھمنڈ آیا, اور اس نے کہا کہ میں خدا سے بڑا اپنا تخت بناؤں گا. خدا ہر چیز کو سنتا ہے, دیکھتا ہے, اور برداشت بھی خدا کرتا ہے. انسان کتنے گناہ کرتا ہے تو بھی جب انسان معافی مانگتا ہے تو خدا انسان کو معاف کرتا ہے. لیکن خدا اس بات کو ہرگز نہیں پسند کرتا. اگر کوئی شخص کہے یا کوئی فرشتہ کہے کہ میں خدا سے بڑا اپنا تخت بناؤں گا, خدا اس بات کو ہرگز نہیں پسند کرتا, کیونکہ نہ خدا سے بڑا کوئی ہے, نہ تھا, نہ ہو سکتا ہے. خدا سے بڑا نہ تو کوئی نبی ہے نہ کوئی فرشتہ ہے, کیونکہ فرشتگان اور انبیاء, سارے نبی اور رسول اور شاگرد اور ساری دنیا اور سارے فرشتگان ہم سب مخلوق ہیں, ہم خالق نہیں ہیں. خالق صرف یہوہ خدا ہے جو ہمارا آسمانی باپ ہے. جب لوسیفر کے دل میں یہ بات آئی تو خدا کو اچھا نہیں لگا, اور لوسیفر نے اپنے ساتھ اور بھی کچھ ایسی فرشتگان روحیں تھی جنہیں اپنے ساتھ ملا کر خدا کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی, اور خدا نے پھر لوسیفر کو زمین پر ابلیس بنا کر بھیج دیا. جب لوسیفر اس زمین پر پھینکا گیا تو وہ اکیلا نہیں تھا, بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بے شمار ایسی روحیں, ایسے فرشتگان جنہوں نے بغاوت کی, خدا نے انہیں بھی زمین پر پھینک دیا. اس زمین پر آ کر لوسیفر ابلیس بن گیا, اس کے ساتھ جو فرشتگان پھینکی گئے وہ بھی ابلیس کے پیروکار بنے, اور پھر انہوں نے مختلف اپنے روپ بنائے. اور پھر جب انسان کو خدا نے مٹی سے بنایا, یہ بات بھی لوسیفر کو پسند نہ آئی, اور اس نے کہا کہ میں خدا کو تو کچھ نہیں کہہ سکا, اب میں اس انسان کو جسے خدا نے بڑی چاہت کے ساتھ, محبت کے ساتھ بنایا ہے, اسے میں تنگ کروں گا, اسے بھی میں اپنے جیسا بناؤں گا. اگر پیدائش کی کتاب پڑھی آپ تو اس میں لکھا ہے کہ خدا نے, جب خدا آسمان کو بناتا تھا, خدا نے زمین کو بنایا, سیارے سیارچے بنائے, تو خدا نے کہا یہ ساری چیزیں اچھی ہیں. لیکن جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے کہا بہت اچھا ہے. خدا نے آدم کو بڑی محبت, بڑی چاہت سے بنایا. اور میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ خدا نے کسی کو, پہاڑ انسان سے بہت زیادہ بڑے, ان کا قد جو پہاڑوں کا ہم سے تو کئی گنا زیادہ بڑا ہے, اور آسمانوں پر لاکھوں ملکی ویز ہیں, سیارے اور سیارچے ہیں. خدا نے ان سیاروں کو, جو بڑے بڑے سیارے ہیں, بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں, خدا نے انہیں بیٹا نہیں کہا, خدا نے اپنے لوگوں کو بیٹا کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہمارے اندر اپنی خوبیاں اور اپنی خصلتیں رکھی ہیں. خدا نے انسان کے اندر اپنا دم پھونکا, اپنی خوبیاں رکھ دی. پہاڑوں کو خدا نے نہیں کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں, ہواؤں فضاؤں کو, سیاروں سیارچوں کو خدا نے نہیں کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. خدا نے اپنے لوگوں کو, مقدسین کو کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. لوسیفر جس نے بغاوت کی اور ابلیس بن گیا, اس کے دل میں یہ بات آئی کہ خدا نے انسان کو بڑی عزت دی ہے, اب اس انسان کو میں دکھ دوں گا,
اسے بیمار بھی کروں گا، اسے پریشان بھی کروں گا، اور اس کی زندگی کے اندر میں گھس کر بیٹھ جاؤں گا۔ کبھی میں خدا کو آنے نہیں دوں گا، کیونکہ خدا کا یہ منصوبہ تھا۔ جب خدا نے بنایا آدم کو تو خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ ہمیشہ میں ٹھنڈے وقت میں آدم کے ساتھ باتیں کرتا رہوں گا۔ لیکن عزیزو، ابلیس نے یہ منصوبہ بنایا کہ انسان کے ساتھ خدا نہیں بلکہ میں باتیں کیا کروں گا۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بلڈ کے اندر تاثیریں گھسی ہوئی ہیں، ان کی روح کے ساتھ ابلیسی تاثیریں جڑی ہوئی ہیں، اور وہ دماغ کے اندر، ذہن کے اندر، سوچوں کے اندر ان سے باتیں کرتی ہیں۔ کئی لوگوں کو تو پتہ چل چکا ہے، کئیوں کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ سمجھتے شاید میرے یہ ذہن کا خیال ہے، اور پھر وہ اپنی سوچ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور روحانی طور پر اگر وہ دیکھیں تو وہ تاثیریں اندر کام کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ شخص اچھا سوچتا ہے، اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے اچھے کام ہوتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیسیکلی انسان تو سارے بڑے خوبصورت ہیں، وہ بندہ بھی خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر جو تاثیریں گھس چکی ہیں، ان تاثیروں نے اس بیٹی کو، اس بیٹے کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ فرسٹ تو یہ کنسیپٹ میرے دل میں آج یہ بات تھی کہ ہم کلیئر کریں گے کہ یہ بدروحوں کا وجود ہے یا نہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس دور میں بھی بدروحوں سے جکڑے جو لوگ تھے انہیں لوگ یسوع کے پاس لے کر آئے، اور جب ایک وہ شخص جو بیابانوں میں رہتا تھا، سنسان جگہوں پر رہتا تھا، اپنے آپ کو نقصان دیتا تھا، اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا، اور اسے سنگلوں سے باندھا جاتا تھا لیکن وہ سنگل توڑ دیتا تھا، اور جب اس کا آمنا سامنا جیزس سے ہوا تو اس کے اندر جو لشکر تھا بدروحوں کا، تاثیروں کا، تو یسوع نے اس لشکر کو جھڑکا، اور وہ ساری بدروہیں، وہ جھنڈ، وہ لشکر، بدروحوں کا لشکر سوروں میں چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے وہ بدروہیں وہاں پر مری نہیں ہیں، بلکہ وہ سوروں کے اندر ناپاک جگہ پر چلے گی، کیونکہ وہ خود بھی ناپاک ہیں۔ ان کا وجود یسوع نے ختم نہیں کیا۔ اگر مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو ایک وقت مقرر ہے جب ان بدروحوں کو، ان روحوں کو، ان ناپاک روحوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، انہیں سزا ملے گی۔ لیکن عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے روح کبھی نہیں مرتی، کبھی روح نہیں مرتی۔ اگر روح مرتی ہوتی تو خدا کبھی بھی انہیں زمین پر نہ پھینکتا۔ جن روحوں کو خدا نے بنا دیا وہ کبھی مرتی نہیں ہے، انہیں سزا ضرور ملے گی لیکن وہ مرتی نہیں ہے۔ اگر کسی نے کویسچن کیا مجھ سے کہ پادری صاحب جب جیزس اس زمین پر آئے تو یسوع کو چاہیے تھا کہ ساری بدروحوں کو جیزس ختم کر دیتے۔ بیسیکلی وہ جیزس کا مشن نہیں تھا۔ یہ یسوع کے پاؤں کے نیچے ابلیس ہے، جیزس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ جیزس کا مشن تھا انسان کو گناہ سے نکالنا۔ اگر دشمن کو جیزس مار دیتے تو میرے خیال میں کوئی بڑا کام نہیں تھا، کیونکہ وہ تو پہلے یسوع کے قدموں کے نیچے، اس کے سامنے یسوع نے اپنی بھیڑوں کو گناہ سے اور ابلیس کے منہ سے نکالنا تھا۔ جیزس نے ابلیس کو دکھایا کہ میں خدا ہوں، میرے اندر یہ قوت ہے، قدرت ہے، تیرا وجود ہے، تیرے سامنے میں اپنے لوگوں کو سیو کر رہا ہوں، محفوظ کر رہا ہوں، بچا رہا ہوں۔ تو اس وقت جیزس نے بدروحوں کو مارا نہیں، بلکہ جیزس نجات دہندہ بن کر انسان کو گناہ سے نکالنے کے لیے آئے۔ ہم نے پچھلے دنوں جو کرسمس کی عبادت میں ہم شامل ہوئے، ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارا یسوع اس لیے آیا تاکہ ہم نجات پائے، ابدی زندگی پائے۔ اور بدروحوں کا ابھی بھی وجود ہے۔ اس بات کو فرسٹ آف آل تو ہم نے سمجھنا ہے کہ بدروحوں کا وجود ہے، لیکن یسوع مسیح ناصری کے آگے یہ بدروہیں، ناپاک تاثیریں، ناپاک روحیں، تاریکی کے موکل، تاریکی کی روحیں کبھی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ یسوع کے آگے ابلیس نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ابلیس کے اندر اتنی قوت، اتنی جرت نہیں کہ وہ اپنے خالق کے آگے کھڑی ہو۔
اور جن زندگیوں میں جیزس رہتے ہیں ان کے بھی آگے بدروہی نہیں کھڑی ہو سکتی. جن کے اندر مسیح کام کرتا ہے ان کے آگے بھی، بلکہ ان کے نام سے بھی. پالوس رسول کے تعلق سے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بدروہیں کہتی ہم پالوس کو جانتی ہیں. ایک جگہ پر پال کہتے ہیں گو ہم گمنام ہیں تو بھی ہم مشہور ہیں. میں نے اس بات سے سیکھا کہ جو ایماندار لوگ ہیں وہ اس دنیا میں مشہور نہیں ہوتے. جیسے سیاسی لوگوں کی بڑی بڑی مشہوری اور فلیکسز لگی ہوتی ہیں، مسیحی مقدسی لوگ وہ چھپے ہوتے ہیں، لیکن آسمانی مقاموں پر وہ مشہور ہوتے ہیں. وہ آسمانی مقام جہاں پر ابلیسی قوتیں رہتی ہیں، شیطانی تاثیریں رہتی ہیں، وہ وہاں پر ایماندار مشہور ہوتے ہیں. ابلیس جانتا ہے کہ زمین پر ارتھ کے اوپر ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے جو یسوع میں مضبوط ہے، جس میں مسیح کام کرتا ہے، جس کے ساتھ خدا ٹھنڈے وقت میں باتیں کرتا ہے. ابھی یہ کویسچن آتا ہے کہ ہم ان بدروہوں سے بچ کیسے سکتے ہیں اگر ان کا وجود ہے. اگر ہم نے سیکھا کہ ابلیس نے کہا کہ میں خدا کا تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے جس انسان کو بڑی چاہت سے بنایا اسے میں دکھ دوں گا، اسے میں تنگ کروں گا، اسے گناہ کے اندر میں مار دوں گا. ابلیس اسی لیے انسان کا شروع سے ازل سے دشمن بنا ہوا ہے. اور ابلیس کا یہ پلان ہے کہ کوئی بیٹی، کوئی بیٹا، کوئی انسان یسوع میں نجات نہ پائے بلکہ گناہ میں مر جائے اور وہ میرے ساتھ مل جائے. اسے پتہ ہے کہ میرا وقت تھوڑا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے آگ کی جھیل میں چلے جانا ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے کر جانا چاہتا ہے. اسی لیے وہ آج انسان کی خوشیوں کو چھینتا ہے، انسان کی زندگی میں آتا ہے اور پھر انسان کی خوشیوں کو چھینتا ہے، جکڑ لیتا ہے. آج میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں بے شمار ایسے لوگ ہیں، انہیں کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، بدروہیں بیماریاں بن کر ان کے اندر گھسی ہوتی ہیں. جو ہی وہ پریئر کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا کلام سنتے ہیں یا ورشپ کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ پرستش سے ان کے جوئے بندھن ٹوٹتے ہیں اور ان کے اندر سے بدروہیں نکل جاتی ہیں. گزری رات میں جب دعا میں تھا تو رات کے پہروں میں پاک روح نے مجھے یہ سکھایا کہ ہر گناہ کی تاثیر ہے. کچھ ایسی بری روحیں ہیں جو جھوٹ سے بری ہوتی ہیں، جب وہ انسانوں کے اندر گھس جاتی ہیں تو انسان جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ ایسی بری روحیں ہیں جو انسان کے اندر بدی بن کر آ جاتی ہیں. انسان اچھا بھلا ہوتا ہے اور وہ بدی کے رستے پر چل پڑتا ہے. کچھ ایسی بری روحیں ہیں جو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ یار وہ شخص تو بہت اچھا تھا، اس نے کیسے کسی کا قتل کر دیا، کیسے خون کر دیا. یہ اسپرٹس ہے اور ان کے لیولز ہیں، ان کی کوالٹیز ہیں اور کوئی ان میں اچھی خوبی نہیں ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے جی میرے نہ جن رہتا ہے تو وہ انہوں نقصان نہیں دیتا. کبھی سنا ہوگا میرے نہ پری رہتی ہے تو پری مجھے نقصان نہیں دیتی. میں یہ سمجھتا ہوں جتنی وہ ابلیسی قوتیں جو آسمانوں سے گرائی گئی ہیں وہ پاک نہیں ہیں، اور اگر وہ پاک نہیں ہے اور کسی روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کسی بدن کے اندر ہے تو وہ کبھی اچھا کام نہیں کر سکتی. صرف پاک روح جب ہمارے اندر آتا ہے تو پاک روح ہم سے پاک کام کرواتا ہے. جی بات جی ایسی ہے، پاک روح ہم سے پاک کام کرواتا ہے. جس کے اندر ہالی اسپرٹ آ جاتا ہے اس کی سوچ پاک ہو جاتی ہے، اس کی آئیز پاک ہو جاتی ہے، ان کے کان پاک ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر گناہ ہے لیکن اسے کوئی چیز بری نہیں لگے. کیوں؟ کیونکہ اس کے کان پاک ہو چکے ہیں. دنیا کے اندر چاہے بڑی بدی ہے لیکن جب وہ روحانی آنکھوں سے دیکھے گا اسے سب کچھ اچھا لگے گا. پاک روح اس کی آنکھوں کو پاک بنا دے گا. اس کے دل کے اندر جب پاک روح آئے گا دل سے اچھے خیال نکلیں گے، دوسروں کے لیے محبت، دوسروں کے لیے تڑپ، دوسروں کے لیے الفت اس کے اندر سے نکلیں گے. کیوں؟ کیونکہ پاک روح پاک ہے
اور پاک روح نے ہمیشہ بھلائی کی ہے. اس بات کو یاد رکھیں, پاک روح ہمیشہ بھلائی کرتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہو کہ ابلیس کسی کے لیے رو رو کے دعا کر دے, بلکہ وہ لوکاں نوں رواندا ہے. رو رو کر دعا کسی کے لیے نہیں کرتا, بلکہ جس کے اندر گھس جاتا ہے اس بندے کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی زندگی کے اندر سے شادمانی جاتی رہتی ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, آج پھر سے بتا رہا ہوں عزیزو, یہ ابلیسی تاثیروں سے یاری اچھی نہیں ہے. جب یہ ہمارے اندر آتی ہیں, فرسٹ ان کا جو اٹیک ہوتا ہے انسان کی لائف کے اندر, وہ یہ ہے ہماری خوشیوں کو ہم سے چھین لیتی ہے. ہمارا چین, ہمارا سکون, ہمارے اندر سے شادمانی ایول اسپرٹس ختم کر دیتی ہیں. ہمارے اندر بے سکونی پیدا کر دیتی ہے. سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن خوشی نہیں ہوتی. ہر وقت انسان سیڈ رہتا ہے, اس کی رخساروں کے اوپر ڈرائنس آئی رہتی ہے, دل کہتا ہے لوشن لا دی, لیکن وہ ایول اسپرٹس کا کام, اس نے اس کی لائف کو ڈرائی کر دی ہے. اس کی لائف کے اندر سے ہر طرح کا جو روحانی پن تھا اسے ختم کر دیا. ابلیس فرسٹ یہ کام کرتا ہے جب ایمانداروں کی زندگی میں آتا ہے, اور پھر سیکنڈ وہ اپنی حکومت کرتا ہے, اپنی ناپاکی کو پھیلاتا ہے بدن کے اندر. انسان پھر گناہ کے اندر گھستا جاتا ہے. خدا نے انسان کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ گناہ پر گناہ کرے. جی ظہیر بھائی میں بڑا خوش ہوتا ہوں, وہ مجھے بولتے ہیں کہ میں پادری صاحب ملتان سے کلام کو سننے آتا ہوں. یہ بڑی بات ہے کہ دل میں اتنا بوجھ خدا نے پیدا ان کے کیا. کہتے وہ ملتان سے, ابھی وہ 10 چھٹیاں تھی تو ڈیلی صبح شام چرچ میں خدا کے خادموں کو ملنے آتے ہیں, کلام کو سنتے ہیں, اور یہ وہ کلام ہے جو ہمارے اندر خوشیاں پیدا کرتا ہے. میں بھی بات کر رہا تھا کہ ابلیس جو ہے وہ جب زندگی میں آتا ہے تو اچھے بھلے بندے کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن پاک روح جب ہمارے اندر آتا ہے تو وہ خود آنسوؤں سے شفایت کرتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ پاک روح ہمارے لیے آہیں سسکیاں بھر بھر کر شفایت کرتا ہے, اور خدا سے کہتا ہے اے خدا دیکھ اب میں اس کی زندگی میں آ چکا ہوں. پہلے ابلیسی تاثیریں تھیں, لیکن اب میں اس کے اندر جنبش کرتا ہوں. اب تیرے بیٹے یسوع کا خون اس کے اوپر ہے, اسے معاف کر, اس پر رحم کر, اس پر برکتیں نازل کر. میں نے سیکھا اگر آسمانوں سے برکتیں نہ آئیں تو انسان کو برکت نہیں مل سکتی. آپ صبح شام کام کر لیں, آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے. 2024 میں اگر آپ ٹھیک طور پر کامیاب نہیں ہو سکے, یاد رکھیں اگر اس میسج کو اپنی لائف میں لے لیں گے تو 2025 آپ کے لیے برکتوں کا ساتھ ہے. آپ بیمار نہیں ہیں. کچھ ایسی بیماریوں کی بدروہیں جو بدن کے اندر گھسی ہوئی ہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ایک بیٹی یہاں پر آئی, شاید وہ آج نہیں آئی ورنہ میں نے انہیں ابھی آگے بلانا تھا. تو ان کا ہسبینڈ بھی ساتھ آیا, تو وہ کہتی کہ ہمارے گھر میں ہر طرح کی برکت خدا نے دی ہے, گھر میں سکون دی ہے, لیکن ابلیس مجھ سے بات کرتا تھا, میرے ذہن میں مجھے آواز آتی تھی, وہ کہتا تھا میں نے تجھے مار دینا ہے, میں نے تیرے بچوں کو مار دینا ہے. تو کہتی ایک دن میں نے خودکشی کا پلان بنا لیا. تو چند دن پہلے خدا کا روح اس بیٹی کو یہاں پر لے کر آیا, اور یسوع مسیح ناصری نے اب اسے آزاد کیا ہے, اب اسے رہائی دی ہے. اور میں نے یہ بات اس لیے آپ کو بتائی کہ جب بدروحی ہمارے اندر گھس جاتی ہے وہ پھر ہماری سوچ میں گھس جاتی ہے, سوچ میں بات کرتی ہے, بڑی باریک یہ باتیں ہمارے دل کی دھڑکن کے ساتھ وہ رہنا شروع ہو جاتی ہے. ایسی دھڑکن کبھی زیادہ کر دی, ایسی کبھی بلڈ کے پریشر کو زیادہ کر دیا, کبھی پریشر کم کر دیا. میں نے آج تک کبھی نہ بلڈ پریشر چیک کروایا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے خدا کے خادم کی سارے پرزے جو ان پر یسوع کا لہو ہے اور وہ نارمل کام کرتے ہیں.
आप सभी मुबारक हैं, आपके ऊपर यीशु का लहू है और आपका एक एक अज़ा यीशु के लहू में डिप है। जहां पर यीशु का लहू है, मजाल है कि वो अज़ा नॉर्मल काम ना करे। यीशु के लहू से, बाइबल मुकद्दस में से अभी हमने पढ़ा कि लोग बीमारों को यीशु के पास लेकर आते थे। यीशु बादशाह उन्हें कोई मेडिसिन नहीं थी देते, सिर्फ हुक्म देते थे कि तू चंगा हो चुका है, तू चंगी हो चुकी है, तूने शिफा पा ली है। बदरू गिरफ्तों को यीशु छूते थे, वो शिफा पाते थे। आज भी ऐसा ही है अजीजों। बदरूहें जब घरों में घुस जाती हैं, घर तोड़ देती हैं, अज़वाज को तोड़ देती हैं, बच्चों की स्टडी को तबाह करती हैं, कर्जे की लानतें आ जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बदरूहों से आप सेफ रहें, तो नेक्स्ट जो खुदा ने ये नया साल हमें दे दिया है 2025, इस साल में अपनी जिंदगी को दुआया जिंदगी बनाए, दुआ की एक रूटीन बनाए, वक्त मुकर्रर करें, प्रेयर करने का वक्त मुकर्रर करें। आज भी वो आदम जो ठंडे वक्त में यीशु की हुजूरी में आता है, उसके साथ फिर खुदा ठंडे वक्त में बातें करता है। उस आदम को, उस इंसान को, उस बेटी को, उस बेटे को जो खुदा के साथ बातें करता है, अजीजों, उसकी जिंदगी में किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं आ सकती। अगर इब्लीस उस पर अटैक करेगा, खुदा उसे निकाल लेगा, खुदा आजादी बख्शेगा, खुदा उसे रिहाई बख्शेगा। लेकिन आज हमने सीखा कि बदरूहें जब आती है जिंदगियों में, तो हमारी खुशियों को छीन कर ले जाती हैं। हम उनसे बच कैसे सकते हैं? जब आप चर्च में आते हैं, जब आप प्रस्तिश करते हैं, जब आप दुआ करते हैं, जब आप कलाम सुनते हैं, जब आप कलाम को पढ़ते हैं, ये कलाम आपको बदरूहों से महफूज रखता है। कलाम से बदरूहें बड़ी डरती हैं, और कलाम ही तो यीशु है। जीसस से बदरूहें भागती है, शैतानी तासीरें भागती हैं। आज आपको पता है लोग बड़े परेशान हैं, वो अच्छे भले होते हैं, लेकिन जादू टूनों से बड़े वो परेशान हैं कि जी जादू टूना हो चुका है हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे खानदान के ऊपर। आज मैं बताना चाहता हूं, अगर आप चर्च के साथ जुड़ जाएंगे, अगर आप सलीब के साथ जुड़ जाएंगे, अगर कलाम के साथ आप जुड़ जाएंगे, तो कोई जादू टूना आपके ऊपर काम नहीं करेगा। कोई इब्लीसी कुव्वत आपको छू नहीं सकती। लोगों ने परेशान किया हुआ है, तस्वीरों को जो लोग भेजते हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, यीशु के आगे इब्लीस की कोई औकात नहीं है। हम एक गीत गाते हैं, इब्लीस दियां हुंदियां ने, पवन जी प्लीज रिक्वायर के बच्चे, क्या है गीत? रूहे पाक चट्टाना नु हिला देंदा है, दरियावां दे रुख परता देंदा है। इब्लीस बड़े बड़े प्लान बनाता है, बड़ी बड़ी बीमारियों के दरिया बहा देता है, लेकिन यीशु के हाथ बढ़ने से इब्लीस के सारे जुए और बंधन टूट जाते हैं। आज जितनी अब्दी निजात चर्च में लोग आए हैं, बेटियां आई हैं, बेटी आए हैं, अजीजों अपनी जिंदगी में इस बात को ले लें, इब्लीस से कभी हमने डरना नहीं है, बल्कि यीशु के नाम से मुकाबला करना है। बाइबल में लिखा है, तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। और हम अपने जोर से, अपनी कुव्वत से इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। ये ना जोर से, ना कुव्वत से, बल्कि तेरे रूह से हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आप आजाद हो जाए, आपके बच्चे बदरूहों से आजाद हो जाए, छोटे छोटे बच्चे, और अब इब्लीस जब उनके अंदर घुस जाता है, कई दफा हम कहते हैं ये छोटा सा बेबी, अभी रात की बात है, एक फैमिली थी और यहाँ पर शायद भाई साहब भी आए हुए थे, तो एक फैमिली आई, वो नन्हे से 1 साल का बेटा था, उसे लेकर आई। तो वो कहते कि भाई साहब अच्छा भला था, एक बस फैमिली को मिलने गए हैं, उस घर से जब वापस आए बच्चों को झटके लग रहे हैं, डर रहा है, और खुदा के खादिम ने दुआ की, उसी लम्हा यीशु ने उस बेटी को शिफा दी, मुकम्मल यीशु ने हील किया। और ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बदरूहें तासीरें बदन को दुख देती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप और आपके बच्चे इन इब्लीसी कुव्वतों से बचे रहें, तो दुआ का एक टाइम मुकर्रर करें, अपनी जिंदगी दुआया जिंदगी बनाएं, दुआ में खुदा के साथ बातें करें, और फिर खुदा आपके साथ भी बातें करेगा। याद रखें, दुनिया के काम कभी नहीं खत्म होते, बंदा खत्म हो जाता है, काम नहीं खत्म होते।
اس لیے دعا کا آپ ٹائم بنائیں, ضرور دعا کیا کریں, خدا آپ کو برکت دے گا. آئیے آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے. سب آنکھیں بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے. ہر شخص اپنی آنکھیں بند کرے گا اور ہم دعا کریں گے. پریز گاڈ, تھینک یو لارڈ. سارے اپنی آئیز کلوز کریں گے.